بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہلول، اس شاہی خاندان کی کس قدر ذلت ہو رہی ہے تمہاری وجہ سے، اس بات کا اندازہ ہے کیا تم کو؟ سب لوگ تو یہی جانتے ہیں کہ تم میرے رشتہ دار ہو اور تم ہو کہ اس حلیوں میں جگہ جگہ گھومتے پھرتے ہو۔ کچھ نہیں تو میرے منصب اور مرتبے کا ہی خیال کر لو۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے جب ہارون کے یہ الفاظ سنے تو بے دڑک ہو کے کہنے لگے، اچھا ہارون، یہ بتاؤ کہ تم ایک جنگل بیابان میں رستہ بھٹک جاتے ہو، پیاس کے مارے تمہارا دم نکل رہا ہو، تجھے پانی کا ایک گھونٹ نہ مل رہا ہو، اگر کوئی پانی پلانے والا شخص تمہیں کہے کہ پانی کے ایک گھونٹ کی قیمت منہ مانگے وصول کروں گا تو کیا قیمت ادا کرنے پر تیار ہو جاؤ گے؟ ہارون نے کچھ سوچا اور جواب دیا، جو مال و متاع میرے پاس ہوگا اسی وقت سب کچھ دینے کو تیار ہو جاؤں گا۔ بہلول نے کہا، اور اگر وہ اس پر راضی نہ ہو تو؟ ہارون کہنے لگا، میں اپنی آدھی سلطنت اس کے نام کر دوں گا۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، اچھا، اور اگر پانی کا یہ ایک گھونٹ پی کر تمہاری جان تو بچ جائے مگر تجھے پیشاب رکنے کی بیماری لاحق ہو جائے اور کسی طرح دور نہ ہو تیری جان پر بن جائے اور تجھے پتہ چلے کہ کوئی شخص تیری اس بیماری کا علاج کر سکتا ہے تو اسے کیا دے گا؟ ہارون نے کہا، ہاں، میں اسے اپنی باقی سلطنت بھی دے دوں گا، جان ہے تو جہان ہے۔ ارے واہ! بہلول کہنے لگے، تو پھر تم اس بادشاہی پر غرور کرتے ہو جس کی قیمت پانی کے 2 گھونٹ سے زیادہ نہیں؟ ہارون خفیف سا ہو گیا، بہلول، تم دیوانے ہو گئے ہو مگر تمہاری عادتیں نہیں بدلی۔ اچھا یہ بتاؤ، تم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بہت بات کرتے ہو، یہ کیا وجہ ہے؟ بہلول سیدھے ہو بیٹھے اور واضح لفظوں میں بولنے لگے، میرے خیال میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو ایک خاص مقام حاصل ہے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ وہ سچے مومن تھے اور اطاعت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان سے ذرہ بر بھی کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے خدائی احکامات پر حرف بحرف عمل کیا۔ آپ کے جیسا بہادر اور نڈر ڈھونڈے نہیں ملتا۔ حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، حضرت، آپ جنگ میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، اگر کوئی پیچھے سے حملہ کر کے آپ کی جان لے لے تو پھر؟ آپ علیہ السلام فرمانے لگے، میری لڑائی خدا کے دین کی خاطر ہے، اس میں مجھے کسی لالچ، ذاتی مفاد اور فائدے کا خیال نہیں ہوتا، میری جان خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا کی راہ میں مر جاؤں تو اس سے بڑھ کر سعادت کی بات نہ ہوگی۔ آپ جب مسلمانوں کے خلیفہ تھے تو اپنا سارا وقت لوگوں کی خدمت اور عبادت میں صرف کرتے، بیت المال سے 1 دینار بھی بیکار نہیں اٹھاتے تھے، یہاں تک کہ ان کے بھائی نے جب بیت المال سے اپنے حق سے زیادہ رقم لینے کی درخواست کی تو آپ علیہ السلام نے رد کر دی۔ آپ تمام حکام سے فرماتے کہ لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے، ان کے معاملات کے فیصلے عدل و انصاف سے کیے جائیں، جو حاکم ذرا بر بھی ظلم کرتا اس سے سختی سے نمٹتے اور فوراً منصب سے ہٹا دیتے، چاہے کتنا ہی قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ ہارون سنتے جا رہا تھا اور بہلول کی دیوانگی کے پیچھے چھپے رازوں سے پردہ اٹھتا جا رہا تھا، کیونکہ ایک دیوانہ ایسی پتے کی باتیں نہیں کر سکتا تھا۔ بہلول رحمت اللہ علیہ میں کچھ تو غیر معمولی ہے جو اتنے علم کا حامل ہے، لیکن ڈٹائی سے ایک اور سوال پوچھ ڈالا، اچھا بہلول، یہ بتاؤ کہ پھر علی علیہ السلام کو قتل کیوں کیا گیا کہ جب وہ اتنے بندہ نواز اور عبادت گزار تھے؟ حق کی راہ پر چلنے والوں کو اکثر شہید کیا جاتا ہے، بہلول نے جواب دیا۔ ہزاروں پیغمبر اور اللہ کے نیک بندے اسی طرح شہید کیے گئے۔ جس رات عبد الرحمن ابن ملجم قتل علی علیہ السلام کے ارادے سے مسجد میں آیا تو اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا، وہ دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر مسجد میں ہی سو گئے۔ صبح جب علی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے تو وہ بھی بیدار ہو گئے، طاق میں بیٹھ گئے۔ جب علی علیہ السلام نے نماز میں سجدہ کیا تو ابن ملجم نے آپ کے سر پر تلوار سے وار کیا۔ زخم بہت گہرا تھا اور تلوار بھی زہر آلود تھی، جس کی وجہ سے آپ جاں بحق نہ ہو سکے اور تیسرے دن اپنے بیٹوں کو کچھ وصیت فرمائی۔
خدا کے چاہنے والوں کے لیے اس فانی دنیا سے انبیاء کا ساتھ بہتر ہے، اور جب میں مر جاؤں تو میرے قاتل کو بھی صرف ایک ہی وار لگانا، کیونکہ اس نے مجھ پر بھی صرف ایک ہی وار کیا تھا۔ اس کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا۔ پھر کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو فرمایا، مجھے میرے آقا فرما رہے ہیں کہ علی تم بہت جلد ہمارے ساتھ ہوگے۔ یہ کہا اور پھر آنکھیں بند کر لیں اور دوبارہ نہ کھولیں۔ بہلول رحمت اللہ علیہ کا حرف بہ حرف درد و الم میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہارون بھی اس کی تاثیر میں کھو سا گیا اور دیر تک دونوں خاموشی سے بیٹھے رہے۔ بہلول اٹھے، اپنی گدڑی سنبھالی اور چلتے بنے۔ ہارون اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا مگر کچھ کہہ نہ سکا۔ دوستو، اسی سلسلے کی آنے والی نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے سب دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔